دراصل بات یہ ہے کہ جب لوگ جا کر سوال کرتے ہیں تو ان کے سوال کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور نتیجے میں کوئی عالم صاحب اگر کہہ دیتے ہیں تو مارکیٹ میں لا کر اس کو جنرلائز انداز میں پیش کر دیا جاتا ہے، جبکہ وہی عالم سے جا کر ہم جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، باقاعدہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوٹ کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے سے دوسرے مذہبی کتابیں کوٹ کرنے کی سنت ہمیں ملتی ہے۔ تو دراصل اصل پرابلم کہاں پر آ رہا ہے؟ جو لوگ جا کر سوال کرتے ہیں وہ سوال کرنے کا انداز یا اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ جا کر مولانا کچھ لوگ ہیں جو قرآن بھی نہیں جانتے، حدیث بھی نہیں جانتے، اور رات دن وہ لوگ رامائن اور مہابھارت اور بھگوت گیتا پڑھ رہے ہیں، تورات پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کوئی بھی ایک عالم ڈرے گا کہ امت مسلمہ کے لوگ اگر قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، اگر سوال ایسے آئے گا کہ وہ لوگ قرآن بھی نہیں پڑھے، ترجمہ بھی نہیں پڑھے، اور اسلام کی باتوں پہ توجہ بھی نہیں دے رہے ہیں، سیرت بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، رات دن صرف کمپیریٹو اسٹڈی پڑھ رہے ہیں، تو کوئی بھی ایک عالم فکر مند ہو کر یہی کہے گا کہ بھائی ایسا طریقہ تو بالکل بدعت ہے۔ تو سوال کرنے کا اسٹائل جب یہ ہوتا ہے، لیکن جب مارکیٹ میں آ کر کہتے ہیں فلاں عالم نے بدعت کہہ دیا، اس کا استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے، تو ایسے وقت پر ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ ہمارا یہ موقف ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی الحمدللہ علماء کرام ہیں، وہ سارے علماء کرام برابر ہمیشہ سے ڈیٹیل بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی شرعی معلومات رکھتے ہوئے بھی اور قرآن اور حدیث کی معلومات رکھتے ہوئے بھی اور ضرورت پڑنے پر یہ پوائنٹ خاص، ضرورت پڑنے پر محسوس کرتا ہے کہ سامنے والے لوگ اگر یہ کتابوں کے حوالے سے بھی بات رکھ دیں گے تو جو بات قرآن اور حدیث کی بتلا رہا ہے، اس قرآن مجید اور صحیح حدیث کی بات کو پروف کرنے کے لیے، اس مزید تائید کے لیے، جس کو کہتے ہیں استئناس کا مطلب ہوتا ہے بو باس لینا، یعنی چلو بھائی ٹھیک ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے شاید کہ سامنے والے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کو سمجھانے کے لیے فلسفے کو انہوں نے تائید کے طور پر، استئناس کے طور پر لیا تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ درء تعارض العقل والنقل 9 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی، تو وہاں پر انہوں نے کئی ایسے فلسفیکل جو جملے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کے بنیادوں کو سمجھایا ہے۔ شاید کہ سامنے والا اگر فلسفی کی بنیاد پر سمجھ رہا ہو تو اس کو سمجھانے میں مدد مل جاتی ہے، اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ جو طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنل ایویڈنس، خارجی انداز کے دلائل۔ ایک تو قرآن اور حدیث، ایک مسلمان ہے، مسلمان کو تو قرآن